دیبل کا ہندو حاکم بھاگ گیا تھا، اسے بہت ڈھونڈا گیا، گھر گھر دیکھا گیا، اس کا سراغ نہ ملا۔ وہ نیرون پہنچ گیا تھا، اسے نیرون میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ وہ ارواڑ میں راجہ داہر کے پاس جاتا تو داہر اسے شکست اور اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگنے کے جرم میں قتل کرا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ نیرون کا حاکم سندر امن پسند آدمی ہے۔ داہر کو جب اطلاع ملی کہ دیبل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں آگ بگولا ہو گیا۔ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ ایسی جرات اس کا دانشمند وزیر بدہیمن ہی کر سکتا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ کیا لینے آئے ہو؟ راجہ داہر نے گرج کر بدہیمن سے کہا۔ کہاں گئی تمہاری دانشمندی؟ مہاراج بدہیمن نے کہا، ہماری فوج نے عرب کے حملہ آوروں کو 2 بار شکست دی تھی۔ اس سے ہماری فوج یہ سمجھنے لگی تھی کہ اسے کسی بھی میدان میں شکست نہیں ہو سکتی۔ ہماری فوج پر فتح کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے دباؤ کو ہمارے سپاہی برداشت نہ کر سکے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا تھا۔ داہر نے کہا، عرب کے ان مسلمانوں نے مندر کے گنبد پر پتھر پھینکے تھے، گنبد ٹوٹا تو جھنڈا بھی گر پڑا۔ ہماری قسمت اس جھنڈے کے ساتھ وابستہ تھی، اگر وہاں اس سے 4 گنا زیادہ فوج ہوتی تو وہ بھی بھاگ جاتی۔ مہاراج بدہیمن نے کہا، سوال آپ کے راج بھاگ کا ہے۔ اگر مسلمان اسی طرح فتح پہ فتح حاصل کرتے رہے تو آپ اپنا انجام سوچ لیں، آپ تخت سے تہ خانے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے مجھ پر ہمیشہ اعتماد کیا اور مجھے دانشمند سمجھا ہے، اور آپ کو میری وفاداری پر بھی شک نہیں ہے، تو میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ میری کسی بات سے آپ خفا نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گا، راجہ داہر نے جھنجھلا کر کہا، تم بات کرو اور فوراً کرو۔ دیبل پر قبضہ ہو گیا ہے تو یوں سمجھو کہ دشمن نے ہماری شہرک پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مہاراج بدہیمن نے کہا، ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قسمت بے جان چیزوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اور وہ ایک جھنڈا تھا جو گر پڑا تھا، وہ کپڑے کا ٹکڑا تھا اور ایک بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ پنڈتوں نے دلوں میں یہ عقیدہ ڈال دیا تھا کہ یہ جھنڈا دیوتاؤں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لہرایا ہے۔ اگر یہ گر پڑا تو سمجھو ہم سب گر پڑے اور دیوتاؤں کا قہر آ گیا۔ اگر اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ جھنڈا ہماری عظمت اور عزت کا نشان ہے، دشمن اس تک نہ پہنچ پائے۔ اگر جھنڈے کو ہم یہ درجہ دیتے تو دیبل کی فوج اور وہاں کے لوگ اپنی جانیں لڑا دیتے۔ انہوں نے جانیں لڑا دی تھی، راجہ داہر نے کہا۔ وہ سب دروازے کھول کر باہر نکلے اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ میں جانتا ہوں، مہاراج بدہیمن نے کہا، وہاں سے آئے ہوئے 2 آدمیوں میں سے میں نے پوری تحقیقات کی ہیں۔ ہماری فوج اور دیبل کے شہریوں نے باہر نکل کر مسلمانوں پر جو حملہ کیا تھا وہ حملہ نہیں تھا، وہ تو خودکشی کی کوئی کوشش تھی۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ جھنڈا گر پڑے تو دشمن پر اندھا دھن ٹوٹ پڑو اور مارے جاؤ۔ وہ تو مارے جا چکے ہیں، راجہ داہر نے کہا۔ میں دیبل کے حاکم کو اور وہاں کے فوجی حاکم کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ مہاراج کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بدہیمن نے کہا۔ انہیں زندہ رہنے دیں اور انہیں شرمسار کریں۔ وہ کوشش کریں گے کہ اگلی لڑائی میں اپنے چہروں سے شکست کا داغ دھو ڈالیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے مہاراج، اگر ان کے دلوں پر یہ دہشت طاری رہی کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا تھا، اس لیے ان پر دیوتاؤں کا قہر گرتا رہے گا تو وہ ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ تو کیا میں ان سے کہوں کہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں؟ راجہ داہر نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کا مذہب سچا ہے جس کے ماننے والوں نے دیول کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے؟ بدہیمن، تم دانشمند ہو، تم میں مجھ سے زیادہ عقل ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ عہد سن لو کہ سندھ میں اسلام نہیں آئے گا۔ وہ تو آ گیا ہے مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ مہاراج نے پہلے ہی اسلام کو اپنی پناہ میں رکھ لیا ہے۔ جن عربوں کو مہاراج اپنے سائے اور شفقت میں رکھا ہوا ہے، ہمارے نہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ کیا مہاراج نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کے سالار کو کس نے بتایا کہ اس جھنڈے کو گرا دو تو دیبل والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی؟ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے کوئی باہر نہیں گیا۔ یہ ایک راز تھا جو ان عربوں نے حملہ آور سالاروں کو دیا جنہیں ہم نے مکران میں آباد کر رکھا ہے۔ ان کے خلاف میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ مہاراج بدہیمن نے کہا۔ انہیں اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں، ان سے ایک راز لینے کی کوشش کریں، ان سے یہ پوچھیں کہ منجنیقیں کس طرح بنائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے انہی میں منجنیق بنانے والے 1-2 کاریگر ہوں۔ اگر ہمیں 10-12 منجنیقیں مل جائیں تو ہم مسلمان فوج کے پڑاؤ پر رات کے وقت پتھر اور آگ کے گولے برسا سکیں گے۔ جب ان کی فوج ایک جگہ سے کوچ کرے گی تو ہم انہیں اگلے پڑاؤ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ راز تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، راجہ داہر نے کہا۔ اگر ان میں کوئی کاریگر نہ ملے تو ان میں سے ایسے آدمی تیار کرو جو عرب کی فوج میں ان کے وفادار بن کر شامل ہو جائیں اور منجنیق کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کی ساخت کیا ہے اور کس لکڑی سے بنتی ہے۔ میں منجنیقیں بنانے والے کو اتنا انعام دوں گا جو اس کی 7 پشتوں میں ختم نہیں ہوگا۔ دیبل کی شکست راجہ داہر کے لیے معمولی سی چوٹ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسا اناڑی بھی نہیں تھا کہ
وزیر کے مشورے کے بغیر کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تجربہ کار اور عیار قسم کا جنگجو تھا۔ ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب کا نام سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے وزیر، اس کے فوج کے سالاروں، مشیروں اور پنڈتوں تک کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ کیسی خوفناک کارروائی کا حکم دے دے۔ وہ شکست کھانے والے فوجی افسران کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے بدہیمن کو رخصت کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر تنہائی میں بیٹھ گیا۔ اس کے درباری اور حاکم وغیرہ باہر کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ راجہ داہر آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، اگر یہ پھٹ پڑا تو معلوم نہیں کس کس کو بھسم کر ڈالے۔ بہت دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے حکم دیا کہ جے سینا کو فوراً بلایا جائے۔ جے سینا راجہ داہر کا اپنا بیٹا تھا جو دوسری بیوی سے تھا۔ اس نے اپنی سگی بہن کو بھی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن کہتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہی ہے۔ جے سینا سندھ کی فوج میں سالار تھا جسے فوجی حاکم کہا جاتا تھا۔ جس وقت طاہر نے اسے بلایا اس وقت وہ اپنے دستوں کے ساتھ نیرون کی مضافات میں کسی جگہ خیمہ زن تھا۔ اسی وقت قاصد روانہ ہوا۔ جے سینا آدھی رات کے وقت پہنچا۔ راجہ داہر اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آرام تک نہیں کرنے دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، اس نے کہا، کیا تم نے اس خطرے کا اندازہ نہیں کیا جو ہمارے سروں پر آ گیا ہے؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ جے سینا نے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ ابھی تک سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں فوراً دیبل پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہوتا ہے، طاہر نے کہا۔ جوان آدمی کر کے سوچتا ہے اور بوڑھا آدمی سوچ کر کرتا ہے۔ تم نے نہیں سوچا کہ نیرون ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں زہر کا یہ گھونٹ اپنے حلق سے کبھی نہیں اترنے دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کے حملہ آور فوجوں کا سالار مجھ سے بھی چھوٹی عمر کا ہے؟ جے سینا نے کہا، آپ مجھے صرف اس لیے کم عقل نہ سمجھیں کہ میں جوان ہوں۔ میں تمہارا اور اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، راجہ طاہر نے کہا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر غور کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور یہ بھی سوچو کہ اب جنگ کی صورتحال بدل چکی ہے۔ اب یہ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں، یہ دو مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے۔ مسلمانوں نے دیول کا جھنڈا گرا کر ہمارے مذہب کو اور ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی تو یہ سیاہ دھبا ہمارے خاندان کے چہرے پر لگ جائے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کے دروازے کھول دیے تھے۔ اتنی زیادہ باتوں کا وقت نہیں۔ ارمن بیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ دشمن کو دو مضبوط اڈے مل گئے ہیں۔ دیبل بندرگاہ ہے، اب دشمن کو سمندر کے راستے کمک اور رسد اور ہر طرح کی مدد آسانی سے مل رہی ہے۔ ادھر نیرون کے حاکم سندر نے پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ پتا مہاراج جے سینا نے کہا، نیرون کو ہم اس طرح بچا سکتے ہیں کہ میں اپنے دستے نیرون میں بھجواؤں اور وہاں کے حاکم سندر کو اس کے گھر میں نظر بند کر دوں؟ نہیں، راجہ طاہر نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہاں کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمارے وزیر بدہیمن نے لوگوں کو مرعوب کرنے اور وہاں کے حاکم کے خلاف بھڑکانے کے لیے شعبدہ بازی کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ بری طرح ناکام رہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری اس ناکامی کے پیچھے عربوں کا ہاتھ تھا جو سندر کے بلانے پر یا وہ خود ہی نیرون میں آ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندر کا عربوں کے ساتھ در پردہ رابطہ ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس شخص کو ہمیشہ کے لیے غائب کرا دوں۔ جے سینا نے کہا، اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں کب کا اسے غائب کروا چکا ہوتا، راجہ طاہر نے کہا۔ لیکن ان حالات میں جب کہ حملہ آور ہمارے قلعوں پر قابض ہو چکے ہیں اور ان کے جاسوس ہمارے محلات تک پہنچ چکے ہیں، میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ خطرہ یہ ہے کہ نیرون میں بدھ مت کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ خانہ جنگی پر اتر آئیں گے اور اس کا فائدہ حملہ آور مسلمانوں کو پہنچے گا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج دیبل سے آگے بڑھے گی تو میں نیرون کے حاکم سندر کو کسی خاص اور ضروری کام کے بہانے اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان دیبل سے نیرون پر ہی آئیں گے۔ تم ابھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ۔ تمہیں دریا عبور کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ دشمن جب تمہارے سامنے آئے تو دریا تمہارے پیٹھ کے پیچھے ہو، اس طرح دشمن تمہارے عقب میں نہیں آ سکتا۔ نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم ہے اس سے ملنا اور کہنا کہ نیرون کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اگر لوگوں نے اپنی ہی فوج کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دی تو کیا کارروائی کی جائے؟ جیسی صورتحال پیدا ہو اس کے مطابق کارروائی کرے، راجہ طاہر نے کہا، اور اگر کسی طرح مجھ تک اطلاع پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دینا۔ میں کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کر رہا ہوں کہ
میں مسلمانوں کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ میں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے وطن سے اتنی دور آئے ہیں وہ الفاظوں سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن اس طرح ہمیں تیاری کا اور اپنے دستے مختلف جگہوں پر بھیجنے کا وقت مل جائے گا۔ جیسے نہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ دیبل میں اذانیں گونج رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ ظاہر کے ان فوجیوں کو جو بھاگ نہیں سکتے تھے قیدی بنا لیا۔ اس فوج میں سے زیادہ تر آدمی محمد بن قاسم کے اس حکم کے تحت مارے گئے تھے کہ کسی کو بخشا نہ جائے۔ دیبل کے شہریوں نے بھی دیبل کا جھنڈا گرنے کے بعد مسلمان فوج پر حملہ بولا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کچھ لوگ جو شہر سے بھاگ کر مضافات میں کہیں چھپ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ محمد بن قاسم نے مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا اور بیت المال کا حصہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سمندر کے راستے عراق بھیجا۔ اس کے بعد دیبل کو مکمل طور پر اسلامی شہر بنانے کے لیے محمد بن قاسم نے شہر کے وسط میں ایک مسجد کی تعمیر شروع کرا دی۔ اس مسجد کی بنیادوں کی کھدائی میں بسم اللہ محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ آج نہ اس مسجد کا کہیں نام و نشان ہے، نہ دیبل کہیں نظر آتا ہے۔ اس کے کھنڈر بھی وقت اور زمانے کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں دیبل ایک سنگ میل کی طرح زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس شہر کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ یہاں ہندوستان کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ دو تاریخ دانوں نے اس وقت کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ دیبل کے لوگ محمد بن قاسم کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ وہاں کے بت تراشوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ کسی اور مصنف نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کا اور اس کی فوج کا سلوک وہاں کے شہریوں کے ساتھ اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے پر بھی اتر آئے تھے۔ محمد بن قاسم کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ شہری انتظامات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ ان بادشاہوں جیسا نہیں تھا جو دولت اور ملک گیری کی ہوس کے لیے حملے کرتے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑتے چلے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جاسوسی کا نظام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنایا تھا، بلکہ اس نے جاسوسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سیکھی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے شعبان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دیبل میں تھا، لیکن جاسوسوں کی معرفت وہ نیرون اور ارواڑ تک پہنچ چکا تھا۔ ایک روز دیبل شہر کے دروازے کے باہر 8 شاہی سوار آ کر رکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ارواڑ سے آئے ہیں اور راجہ ظاہر کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی، ان کے لیے دروازے کھول دو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، ایلچی کو میرے پاس بھیج دو اور اس کے ساتھ محافظوں کو عزت سے رکھو اور ان کی خاطر مدارت کرو۔ راجہ ظاہر کا ایلچی جب محمد بن قاسم کے سامنے آیا تو رکوع تک جھک گیا، پھر اس نے پرتکلف سے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ ترجمان اس کے الفاظ کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ یہاں آ گیا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اسے کہو کہ ہمیں اپنے سامنے کسی کا اس طرح جھکنا پسند نہیں۔ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے اس طرح جھکے۔ اس سے پیغام لے لو اور اسے باہر بٹھاؤ۔ ایلچی نے پہلے عربی سالار کی طرف دیکھا جو فاتح بھی تھا۔ اس سالار کی بات سن کر وہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا کہ یہ نوجوان بھی ہے، سالار بھی ہے اور فاتح بھی، لیکن اس میں اخلاق بھی ہے۔ اس نے پیغام محمد بن قاسم کے حوالے کیا اور باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے کھول کر دیکھا، یہ پیغام راجہ ظاہر نے اپنی زبان میں لکھا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیغام اپنے ترجمان کے حوالے کر دیا۔ ترجمان پیغام پڑھنے لگا۔ تاریخوں میں یہ پیغام لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ یہ پیغام چیچ کے بیٹے ظاہر کی طرف سے ہے جو سندھ کا بادشاہ اور ہندوستان کا راجہ ہے۔ یہ خط اس ظاہر کی طرف سے ہے جس کا حکم دریاؤں، جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں پر چلتا ہے۔ یہ پیغام عرب کے کم عمر اور نا تجربہ کار سپہ سالار محمد بن قاسم کے نام ہے، جو انسان کے قتل میں بے رحم اور مال غنیمت کا حریص ہے اور جس نے اپنی فوج کو تباہی اور موت کے منہ میں پھینکنے کی حماقت کی ہے۔ اے کمسن لڑکے، تم سے پہلے بھی تمہارے وطن کے سالار اپنے دماغوں میں یہ خبت لے کر آئے تھے کہ وہ سندھ کو اور پھر ہندوستان کو فتح کریں گے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا یا سنا؟ ہم نے اسی شہر دیبل میں ان کو ایسی شکست دی کہ وہ زندہ واپس نہ جا سکے، وہ دیبل کی دیواروں تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اب یہی خبت
خوف तुम अपने दिमाग में लेकर आए हो। दिबल को फतह करके और इस शहर के अंदर बैठकर तुम बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि इस शहर की फतह पर गुरूर न करना। ये छोटा सा कस्बा है जहाँ ताजिर, व्यापारी और दुकानदार रहते हैं। ये लोग जंगजू नहीं, ना कभी इन्हें लड़ाई से वास्ता पड़ा है। इन पर 2-3 पत्थर पड़े तो उन्होंने डर कर शिकस्त तस्लीम कर ली। दिबल में हमारी कोई इतनी फौज भी नहीं थी कि तुम इसे बड़ी फतह या हमारी शिकस्त समझो। अगर हमारा एक भी बहादुर सालार वहाँ होता तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारे वतन के पहले सालारों जैसा होता। तुम और तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा ना होता। मैं तुम्हारी नौजवानी पर रहम करता हूँ और तुम्हें मशवरा देता हूँ कि एक कदम आगे ना बढ़ाना। जहाँ तक पहुँचे हो वहीं से वापस चले जाओ। आगे आओगे तो तुम्हारा सामना मेरे बेटे जय सेना से होगा। तुम नहीं जानते उसके कहर और गजब से बड़े जाबिर और जंगजू बादशाह भी कांपने लगते हैं और हिंदुस्तान के राजा और महाराजा उसके आगे माथा रगड़ते हैं। मेरा बेटा सिंध, मकरान और तोरान का हुक्मरान है। उसके पास 100 जंगी हाथी हैं जो बदमस्त होकर लड़ते और दुश्मन को कुचलते हैं, और जय सेना खुद एक सफेद हाथी पर सवार होता है जिसका मुकाबला ना घोड़े कर सकते हैं और ना वो बहादुर सिपाही जो बर्छी बराबर होते हैं। तुम सिर्फ एक फतह पर इतने मगरूर हो गए हो कि तुम्हारी अकल पर पानी पड़ गया है। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पहले सालार बदील का हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ये पैगाम सुनकर मुस्कुराया। उसने अपने सालारों, नायब सालारों और अमीर हमीद को बुलाया और तर्जुमान से कहा कि वो इन सब को ये पैगाम पढ़कर सुनाए। तर्जुमान ने पैगाम एक बार फिर पढ़ा और तमाम हाजिरीन मुस्कुराने लगे। इस शख्स ने मुझे मगरूर कहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने शगुफ्ता से लहजे में कहा, क्या ये शख्स कम अकल और कमीना नहीं? मैं जो जवाब लिखना चाहता हूँ वो आप सब सुन लें और अपनी राय दें, मशवरा दें। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें बताया कि वो क्या लिखना चाहता है। सब ने मशवरा दिया कि ऐसे शख्स को शरीफाना जवाब नहीं मिलना चाहिए। सब ने जो मशवरे दिए उनसे पैगाम तैयार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के कातिब को बुलाकर पैगाम लिखवाया। ये खत भी तारीखों में महफूज है जो इस तरह है। ये खत उस मोहम्मद बिन कासिम सकीफी की तरफ से है जो सरकश और मगरूर महाराजों और बादशाहों का सर नीचा करना जानता है और जो मुसलमानों के खून का इंतकाम लिए बगैर नहीं रहता। ये खत उस दाहिर बिन चीच ब्राह्मण के नाम है जो काफिर, जाहिल, मगरूर, इखलाक का मुनकिर और अपनी सगी बहन का खामद है और जिसे एहसास नहीं कि वक्त और ज़माना बदलते देर नहीं लगती और हालात तकब्बुर और गरूर को कुचल दिया करते हैं। तुमने जहालत और हमाकत से जो लिखा है वो मैंने पढ़ा है। इसमें सिवाय तकब्बुर, गुरूर और छिचोरेपन के कुछ भी नहीं। मुझे इससे भी वाक़फियत हुई है कि तुम्हारे पास ताकत है, हथियार हैं और हाथी भी हैं। मैंने समझ लिया है कि तुम इन्हीं चीजों पर भरोसा करते हो। मेरे पास ताकत कम है और हाथी भी नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत खुदा ताला का करम और फजल है। ए आजिज इंसान, सवारों, हाथियों और लश्कर पर क्यों नाज करता है? हाथी तो एक कमजोर और इंसान जैसा आजिज जानवर है जो एक मच्छर को भी अपने जिस्म से नहीं हटा सकता, और तुम मेरे जिन घोड़ों और सवारों को अपने मुल्क में देखकर हैरान और परेशान हो गए हो, वो अल्लाह के सिपाही हैं और अल्लाह के फरमान के मुताबिक फतह इन्हीं के लिए लिखी गई है और यही गालिब आएंगे क्योंकि ये अल्लाह की जमात है। हम तुम्हारे मुल्क पर लश्कर कशी कभी ना करते, लेकिन तुम्हारी बदआमालियों, इस्लाम दुश्मनी और तकब्बुर ने हमें मजबूर कर दिया है। तुमने सरानदीप के मुसलमानों के बहरी जहाज़ों को रोककर उनमें लूट मार की और फिर उन लोगों को कैदी कर लिया। हालांकि तुम जानते थे कि खलीफा मुस्लिमीन की बरतरी और हुकूमत को दुनिया के तमाम मुल्क तस्लीम करते हैं और सब जानते हैं कि खलीफा उल मुस्लिमीन नबूवत का नायब होता है। सिर्फ तुम हो जिसने सरकशी की और हमारे साथ दुश्मनी शुरू की। तुम भूल गए थे कि तुम्हारे बाप दादा हमारे खिलाफत को खिराज अदा करते थे जो तुमने रोक दिया। फिर तुमने बेहुदा हरकतें की और दोस्ताना ताल्लुकात रखने के बजाय दोस्ती के मुनकिर हुए, और फिर तुमने अपनी इश्तियाल अंगेज हरकतों को जायज समझा। तुम्हारे करतूत को देखते हुए मुझे खिलाफत से हुक्म हुआ कि तुम्हें सबक सिखाऊं। मुझे यकीन है कि मेरा और तुम्हारा मुकाबला जहाँ कहीं भी होगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जो जालिमों और मगरूरों को मगलूब करने वाला है तुम पर गालिब आऊंगा और तुम जिल्लत का मुंह देखोगे। तुम्हारा सर काट कर इराक भिजवाऊंगा और अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जिसे तुम अपने मुल्क पर लश्कर कशी कहते हो, ये हमारे लिए जहाद फी सबीलिल्लाह है। मैंने ये फर्ज अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए कबूल किया है और मैं उसी की जात के फजल करम का तलबगार हूँ। वही मुझे फतह अता फरमाएगा। ये पैगाम राजा दाहिर के एलची को देकर रुखसत कर दिया गया।